الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے۔ آیت تھوڑی لمبی ہے، اس لیے ہم ہاف آیت پڑھیں گے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ جی، یکاد البرق، یکاد البرق، یا پہ زبر، کاف پہ زبر، کاف باریک ہے، کش والا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور کاف کے ساتھ آگے الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ کاف کے بعد کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ یکا، کاف باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ یکا، آگے دال پہ پیش ہے اور وہ پیش ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ یکادل، یکادل بارق، با پہ زبر، را ساکن، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑا جاتا ہے، را کے اوپر زبر ہو تب بھی را پر پڑا جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو بھی را پر ہی پڑا جائے گا۔ یکاد البارو، یکاد البارو، آگے کاف ہے، کاف نقطوں والا ہے، حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یکاد البارق، یکاد البارق یخطف، یخطف، یا پہ زبر، خا ساکن، خا تھوڑا سا منہ گول کر کے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا۔ یخ، یا کو خا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یخ، یخطف، قا، تا اور قا، یہ قا ہے، قا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ یکاد البرق یخطف، یخطف، یخطف ابصارهم، اب حمزہ پہ زبر، آگے با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ساکن حرف قلقلہ کو ہم جنبش دے کے پڑھتے ہیں، اس کی آواز کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم با کی آواز کو تھوڑا جنبش دے کے ہلا کے پڑھیں گے۔ اب، اب صارهم، صاد پہ زبر، ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ صاد کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یخطف ابصار، یخطف ابصار، اس کے بعد را پہ زبر ہے تو را موٹا پڑا جائے گا۔ ابصار، ابصار، ہا پہ پیش، میم ساکن، کھینچنا کسی کو نہیں ہے۔ ابصارهم، ابصارهم، یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه۔ کلما، جی کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، تو کاف کو لام کے ساتھ تھوڑا رک کے ملائیں گے۔ کلا، 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 آگے میم پہ زبر، میم کے ساتھ الف ہے، وہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہ ایک لفظ میں ہمارے پاس الف مدہ آ گیا، دوسرے لفظ کے شروع میں ہی ہمارے پاس حمزہ آ گیا۔
پہلے لفظ کے اینڈ میں الف مدہ، دوسرے کے شروع میں ہمزہ آ گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس مد ہوگی، مد منفصل، یعنی کہ جدا جدا لفظوں میں حرف مدہ اور حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ مد منفصل، جس کا معنی ہی جدا جدا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کلما اغا، کلما اغا، حمزہ پہ زبر، آگے غاد پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ بھی الف مدہ ہو گیا۔ غاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے۔ اغا، اغا، اس کے بعد اسی لفظ میں حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ تھا ایک لفظ میں الف مدہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ، لیکن یہاں پہ ایک ہی لفظ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل۔ یہ مد منفصل، کیونکہ جدا جدا لفظوں میں حرف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں تو مد منفصل۔ یہ ایک ہی لفظ میں حرف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں تو مد متصل، یعنی کہ ملی ہوئی، متصل۔ اسے بھی ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کلما اضاء، کلما اضاء لهم مشوا، لام پہ زبر، ہا پہ پیش، آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ، ادغام شفوی میم ساکن کے قواعد میں سے ہے ادغام شفوی، تو میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی کہ میم کو میم میں ملا کے پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں۔ اضاء لهم مشوا، لهم مشوا، شین پہ زبر، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، اسے بالکل نہیں کھینچتے، یہ بھی واو لین ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یا ساکن سے پہلے زیر، فا کے نیچے، اس لیے فا کی آواز کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے، آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے تو اسے بالکل نہیں کھینچیں گے۔ مشوا فیہ، مشوا فیہ، مشوا فیہ، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا أَظْلَمَ، واو پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر، دونوں کو نہیں کھینچنا، آگے زال پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، الف مدہ ہو گیا۔ پہلے تو ہم زال کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کے بعد بالکل نہیں آئے گی، اس کے بعد الف مدہ ادا کریں گے، ایک لفظ میں الف مدہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، وہی پیچھے بھی میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتایا۔ تو ایک الف مدہ کے بعد حمزہ جب آ جائے، بے شک ایک ہی لفظ میں ہو یا دوسرے لفظ کے شروع میں ہو، اگر پہلے ایک ہی لفظ میں ہو تو مد متصل، اگر دو جدا جدا لفظوں میں حرف مدہ اور حمزہ آئیں تو مد منفصل، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد منفصل ہوگی، ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، غا کو بھی ہم نرمی سے پڑھیں گے، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زال میں بھی اور ضا میں بھی سیٹی کی آواز دونوں میں نہیں آئے گی، لیکن ان کی آوازوں میں صرف یہ فرق ہے کہ زال نرمی سے باریک پڑھتے ہیں اور ضا کو نرمی سے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، زال باریک، ضا موٹا کر کے پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا أَظْلَمَ، لام پہ میم پہ زبر ہے، کھینچنا نہیں ہے کسی کو بھی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، عین پہ زبر، لام پہ زبر، یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، کھینچا نہیں جائے گا کسی کو بھی، آگے ہا کے نیچے زیر اور میم ساکن ہے، کسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، قاف پہ زبر اور ساتھ میں الف، یہ الف مدہ ہو گیا، آگے واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہو گیا، دونوں کو ایک جیسا کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن مو کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دیں گے۔ قاموا،
قاموا. ناک میں آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی چیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اپنی نوز کو تھوڑی دیر پکڑ کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آواز جا رہی ہے نوز میں یا نہیں جا رہی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اگر ہم ناک میں آواز لے کے جائیں گے تو پڑھیں گے قاموا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ناک میں آواز بالکل نہیں جائے گی. قاموا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. جی آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اس کو ریپیٹ کر لیں، قواعد کو سمجھ لیں، مدات کے قواعد سمجھیں، مدات کو دیکھیں کہ کون سی مد کہاں پہ آ رہی ہے. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.